ہو گئے۔ نسمہ بیگم تو ویسے بھی موت کے آخری مرحلے پر تھی اور اس ترن پڑتی ہی وہ آسمان تک پہنچ گئی بنا کسی مزاحمت کے۔ نہ جانے کون سا پہر تھا رات کا، چاند کے آخری تاریخ کی وجہ سے راستے بالکل تاریک ہو رہے تھے، ماحول پر مخصوص وحشت چھائی ہوئی تھی۔ بلیاں نہ جانے کیوں مکروہ آوازیں نکال رہی تھی، جیسے بین کر رہی ہو۔ فرحاد نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ کتنی ہی دیر سے بلا وجہ صفحے الٹ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ 12 بجے وزٹنگ آور ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل میں سب معمولی خاموشی تھی، بالکل خاموشی۔ تمام مریض اپنے اپنے بیڈز پر سو رہے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرس اس وقت اسٹاف روم میں موجود تھی۔ رات کے وقت ان کو ہر 2 گھنٹے کے بعد پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لینا ہوتا تھا۔ فرحاد دبے پاؤں چلتا ہوا نیچے چلا آیا، جہاں ہاسپٹل کا سطح خانہ تھا۔ اس نے آڑ میں ہو کر نظر ڈالی، گارڈ کی کرسی خالی پڑی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت گارڈ چھپ کر کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ بلا لاشوں نے بھاگ کر کہاں جانا تھا۔ فرحاد تیزی سے سطح خانے کے اندر آ گیا۔ چند بدقسمت لاوارث لاشیں بیڈ پر موجود تھے۔ ان سے نظریں چراتا ہوا وہ سب سے کونے والے بیڈ پر پہنچ گیا۔ آہستہ سے اس نے لاش کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ ہنسی نے اس کے ہونٹ کپکپا گئی۔ ملی میرے جان، میں تمہیں واپس لاؤں گا، ہر قیمت پر لاؤں گا۔ کسی کی زندگی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دام لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ زن اور زمین خواہ خون مانگتے رہے ہیں۔ حسین چہروں نے بارہا ہزاروں جانوں کا نذرانہ وصول کیا ہے، مگر اس کہانی میں سودا بہت ہی انوکھا تھا۔ چہرہ بے شک حسین تھا، مگر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور اس کو واپس بلانے کے لیے 3 زندگی کو دنیا کے پار بھیجنا تھا۔ محبت مگر مردہ، اور واپس کی قیمت 3 زندگیاں۔ فرحاد بستر پر لیٹ گیا اور چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونج رہی تھی، اگر تجھے اپنی ملی واپس چاہیے، جیتی جاگتی ہستی مسکراتی، تو تجھے 3 انسانوں کے بلی دینا پڑے گا، 3 انسانوں کا قتل کرنا ہوگا تیری محبت کی قیمت۔ جیسے جیسے ان لوگوں کی جان نکلتی جائے گی، حسینہ کی روح واپس پلٹتی جائے گی، اور جیسے تو آخری انسان کا خون کر دے گا، تیرے محبوبہ زندہ ہو جائے گی۔ مجھے منظور ہے، فرحاد کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر اسی رات فرحاد نے مینی کے لیے قبر نہیں خریدی، بلکہ اس کو اپنے ہسپتال کے سرخ خانے میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے یہ مراحل طے کرنا اس کے لیے بالکل آسان تھا، مگر اب آگے کے مراحل اتنے آسان نہیں تھے، بہت مشکل تھی، بہت پیچیدہ تھی۔ مگر عشق نے کبھی ہار نہیں مانی ہے۔ اماؤس کی رات پلٹ کر آ گئی تھی، ایک جانا پہچانا خوف، جیسے اسکول کا پہلا دن، نوکری کے لیے پہلا انٹرویو، اور آج کا پہلا قتل۔ اپنا پہلا شکار فرحاد نے بہت دنوں سے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ سرکاری اسپتال ہونے کی وجہ سے بہت سے لاوارث مریض بھی یہاں زیر علاج تھے۔ ان میں سے ایک خاتون نسمہ بیگم کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ کافی دنوں سے اسپتال میں تھی اور ان سے کبھی کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ فرحاد کو بے چینی سے مقررہ تاریخ کا انتظار تھا، یعنی چاند کے آخری تاریخ کا۔ جیسے ہی گھڑی نے 2 بجائے، فرحاد اٹھ کھڑا ہوا۔
اس نے اپنے کوٹ کے جیب سے انجیکشن نکال لیا۔ اس کے ساتھ چہرے پر برف کی روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ اس نے سرنج میں انجیکشن کو بھر لیا۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا، کون سا گناہ کرنے جا رہا تھا، وہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ وزٹنگ آور ختم ہو چکے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود اسٹاف پر سستی اور نیند کا غلبہ اتاری تھا۔ فرحاد نے دبے پاؤں گراؤنڈ فلور کا ایک راؤنڈ لگایا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آ گیا، جہاں جنرل وارڈ کے کونے کے ایک بستر پر نسیمہ بیگم کی گہری نیند سو رہی تھی۔ وارڈ تقریباً خالی تھا۔ نسیمہ کے علاوہ 2 اور مریض بھی موجود تھے، مگر وہ گہری نیند سے سو رہے تھے۔ ان کو سونا ہی تھا۔ آج ان کی دوا میں نیند کی دوا کا بڑا ڈوز شامل کر دینا فرحاد کے لیے بالکل آسان تھا۔ فرحاد کو ہاتھ میں پکڑی سرنج کو نسیمہ کے بازو میں گھساتے میں چند سیکنڈ لگے ہوں گے۔ نسیمہ بیگم تو ویسے بھی موت کے آخری مرحلے پر تھی اور اس سرنج پڑتے ہی وہ آسمان تک پہنچ گئی، بنا کسی مزاحمت کے۔ نہ جانے کون سا پہر تھا رات کا۔ چاند کے آخری تاریخ کی وجہ سے راستے بالکل تاریک ہو رہے تھے۔ ماحول پر مخصوص وحشت چھائی ہوئی تھی۔ بلیاں نہ جانے کیوں مکروہ آوازیں نکال رہی تھی، جیسے بین کر رہی ہو۔